ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے ان ادنا کے علماء کو، لمبایت کے علاقے کے علماء کو، کہ انہوں نے اپنے علاقے، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی اصلاح کے متعلق ہم لوگوں کو جوڑ دیا تاکہ ہم کچھ دین کی باتیں کر لیں۔ واقعی یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے نائب ہوتے ہیں، اور نبی کا کام جہاں امت کو ایمان کی دعوت دینا ہوتا ہے، وہیں پر نبی جب یہ دیکھے کہ امت میں یہ پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کا انتظام بھی نبی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، فرعون نے ان کے اوپر ظلم ڈھا رکھا ہے، اپنے یہاں کے سخت کاموں کے لیے ان کو روک رکھا تھا، ان کے علاقے میں جانے بھی نہیں دیا جاتا، بڑی پابندی تھی، غلامی جیسی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے بنی اسرائیل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کہ جائیے فرعون کے پاس اور اس سے دو ٹوک انداز میں بات کیجیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت جہاں پیش کی، اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی اور کلام کیا، وہیں پر یہ بھی کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اے فرعون کان کھول کر سن لے، حالانکہ اس زمانے کا سپر پاور ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، آج تک تو نے میری قوم پر بہت ظلم کیا ہے، ان سے بڑی مشقت کے محنت کے کام تو نے لیے ہیں، ان کو ان کے اصلی وطن جانے بھی نہیں دیتا، چھوڑ دے تو ان کو، میرے ساتھ ان کو آنے دے، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو سزائیں مت دے تو۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایک نبی کا کام جہاں توحید اور رسالت کی باتیں پہنچانی ہوتی ہے، وہیں پر نبی اگر امت کو دیکھے کہ امت کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے تو نبی اس کے دور کرنے کی بھی فکر کرتا ہے۔ تو یہ علماء جو نبیوں کے وارث اور نبیوں کے نائب، ان کا کام جہاں مدرسوں میں بیٹھ کر الفبا کا قاعدہ، پارے عام قرآن کریم کی تعلیم دینا اور پڑھانا ہے۔ آپ کو، ہمارے اولادوں کو کلمے، تحیات، درود شریف وغیرہ یہ پڑھاتے ہیں، جہاں یہ ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ مسجد کا مصلی سنبھالے، امامت کرے، وہیں پر ان علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو دیکھے کہ ہماری قوم کوئی خاص پریشانی میں ہے، حالات کا شکار ہے، تو اس وقت علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ قوم کو اس پریشانی سے نکالے۔ الحمدللہ جب بھی کوئی حالات آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ امت کے علماء سب سے پہلے آگے پیش ہوتے ہیں اور اس مصیبت کو دور کرنے کی فکر میں اور کوشش میں رہتے یہ علماء۔ آج بھی جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ خاص قسم کی باتوں میں ہماری امت کے لوگ مبتلا ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا سماج خراب ہوتا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیاں اور ہمارے جوان وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ پھر یہ علماء ایکشن میں آئے اور حرکت میں آئے اور واقعی مجھے اور آپ کو جوڑ دیا کہ کچھ ہم اللہ رسول کی باتیں کریں، ہم دین کی باتیں کریں، جس سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہ جائے، ہمارا سماج بھی سدھر جائے، ہماری پریشانیاں اور حالات بھی دور ہو جائیں۔ اور اس مجلس کا نام دیا اصلاح معاشرہ، جس کو گجراتی میں کہہ دیں گے سماج سدھارنا۔ محلے کے حالات، سماج کے حالات، برادری کے حالات، قوم کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، اس میں سدھار کیسے آوے۔ ایک طرف علماء کام کر رہے ہیں، دوسری طرف دعوت و تبلیغ کے ساتھی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، در در پہ جا کے آوازیں دے کر، دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کو نماز کی طرف لانا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر آ گئے تو گناہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو وہ نمازوں کی فکر، اللہ تعالیٰ تمام دین کے کام کرنے والوں کی محنتوں اور عمل کو قبول فرمائے، ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سماج، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ معاشرہ بنتا کہاں سے؟ معاشرہ بنتا ہے
ایک میاں بیوی کے میلاب سے، ایک شادی سے، ایک نکاح سے، یہ مین بنیاد ہے۔ شادی کا مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ شادی کا مقصد ایک فیملی، ایک گھرانہ، ایک خاندان، اس کو وجود میں لانا، اس کا وجود میں آنا۔ خاندان اچھا وجود میں کیسے آئے گا؟ اچھا گھرانہ کیسے بنے گا؟ وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، دو چیزوں کی۔ ایک تو آنے والی دلہن یعنی جو بچوں کی مائی بننے والی ہے وہ نیک اور شریف ہو، اور باپ اس کی کمائی حلال ہو۔ مائی نیک اور کمائی یہ حلال، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھو کہ مین بنیاد جو ہو رہی ہے، سنگ بنیاد جو ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح اور اچھی ہے۔ دو چیزیں۔ اس لیے ہم جوانوں سے کہیں گے کہ جوانوں، تمہاری شادیاں کرنی ہے تو شادی کے اندر صرف خوبصورتی کے چکر میں مت پڑنا۔ اور ویسے بھی ہمارے سماج میں اب تو خوبصورتی ہے کہاں، یہ بیچارے دھوکے میں ہیں۔ جو خوبصورتی سمجھے ہیں وہ تو حضرت میک اپ کی مہربانی ہے ساری۔ ارے ہے نا بھائی، ہاں، کریم پاؤڈر لالی والی یہ سارا اس کا کمال ہے۔ کٹے چھٹے کپڑے پہن رکھے ہیں تو یہ اس کا کمال ہے، ورنہ اصل حسن اور جمال تو کیا کہا گیا؟ نورانیت سے ہوتا ہے، اللہ کی ماننے سے، رسول اللہ کی ماننے سے۔ چمڑی کے کالے ہوتے ہیں لیکن دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ چمڑی کو بھی چمکا دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا بلال حبشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ بارگاہ نبوت میں اذان دیا کرتے تھے، بالکل کالے سیاہ، ہونٹ بھی بڑے بڑے، یعنی بدصورتی کی ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے، ان کو اپنا لیڈر، اپنا صدر، اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی کہتا ہے الیوم مات سیدنا، آج ہمارا سردار دنیا سے چلا گیا۔ اذان دینے والا آدمی، لیکن سیاہ فام، بالکل کالے، لیکن دل اتنا منور تھا نبی کی تعلیمات سے، نبی کے عشق سے۔ نبی نے جو سمجھایا تھا اس کو سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ خوبصورتی جو آتی ہے جناب، وہ چمڑی کی اصل خوبصورتی نہیں، اصل خوبصورت تو دل ہونا چاہیے۔ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت۔ ہمارے نوجوان شادی کے وقت بس چمڑی کی خوبصورتی، اور یہ بھی بیچارے دھوکے میں آ جاتے، جیسے ابھی ہم نے کہا نہیں کہ ایک طرف تو میک اپ کا کمال اور دوسری طرف الٹے سیدھے کٹے چھٹے کپڑے۔ اس لیے جوان جب دیکھنے کے لیے جاتا ہے نا تو پہلے سے کہہ کر ہی جاتا ہے کہ ہم دیکھنے آ رہے۔ یہیں پہلی غلطی یہ جو کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم دیکھنے آئیں گے، یہ غلطی۔ یقینی بات کہہ کر جاؤ گے تو وہ تو سج دھج کر ہی آپ کے سامنے آوے گی۔ اور سموسا بھجیا کھا لیا، نمک کھایا تو نمک حلالی بھی تو کرنی پڑے گی نا۔ دیکھو میں تو صاف اسلامی معاشرہ ہی کرنا ہے نا، سماج کا سدھار۔ اسلام نے دلہن کو دیکھنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ اب ہمارے شہروں میں تب وہ سب غائب ہو گیا۔ کہا پہلی بات تو جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک نظر دیکھ بھی لو، دیکھنا ہے بالکل، لیکن کہہ کر نہیں۔ جس کو دیکھنے جانا ہے، دیکھنا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چھپ کر دیکھنا ہے، چھپ کر۔ کب؟ جب برتن دھونے نکلے، پانی بھرنے نکلے،
کپڑے دھونے نکلے، وزن اٹھایا ہو، کیوں؟ یہ حالت میں دیکھنا کہ کپڑے دھونا، برتن دھونا، پانی بھرنا، اس وقت جو کپڑے پہننے ہوتے ہیں وہ کوئی فیشن کے کپڑے نہیں پہنتے، سیدھے سادے، تو اصلی خوبصورتی اس میں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ٹائم پر میک اپ بھی نہیں ہوتا، پتہ ہے کہ پانی اڑے گا، گندے ہاتھ لگیں گے، تو ابھی کوئی کریم پاؤڈر بھی نہیں لگے گا، تو اوریجنلی خوبصورتی جو ہے وہ اس وقت پتہ چلے گا کہ بھئی کیسی خوبصورتی ہے۔ ہاں کہہ کر جاؤ گے تو سب بیوٹی پارلر کا کمال ہوگا، اور یہ تو چھپ کے دیکھنا ہے۔ پانی بھرنے نکلے تو دیکھنا ہے کہ وزن اٹھا سکتی ہے، پیروں کے اندر لنگ تو نہیں ہے، لنگڑی تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، گھر کے کام کر بھی پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، اتنی ہمت ہے۔ اور عام طور پر رونگ نمبر جو لگ جاتا ہے نا، سمجھتے ہیں نا، جوان بہت جلدی سمجھتے اس لینگویج کو، ہاں رونگ نمبر جو لگ جاتا ہے نا وہ یہی ٹائم پر لگتا ہے۔ گھر سے ذرا گھر کے کام کے لیے باہر نکلے تو بھی پتہ چل جائے گا نظر کی کتنی پاک ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ یہ دیکھنے کا، لیکن یہ تو سب گھرانوں سے بھول بھلیاں ہو گیا ہے، کہہ کر جاتے ہیں۔ اور عجیب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پوری لنگار ساتھ ہوتی ہے دیکھنے والوں کی، شادی کرنے والا ایک ہوتا ہے اور گھر کے اماں ابا دادا چاچا نہیں لے جاؤ تو سب کو خراب لگے، بھائی تم کو نہیں کرنی ہے، اس کو کرنی ہے، دیکھنے تو دو، یہ مصیبت ہوتی ہے۔ خیر چلیے، اور سامنے والوں کو بیچاروں کو سب کا خرچہ کے آئیں گے کولڈ ڈرنک پلانا، نہیں تو پہلے دن ہی غلط تاثر لے کر جائیں گے کہ ہم 5-10 گئے، کسی کو شربت نہیں پلایا، ایک کو سموسہ نہ ملا، تیسرے کو فالودہ نہ ملا، عزت کا فالودہ ہو گیا، یہ مزاج۔ خیر تو شادی ہمارا جوان خوبصورتی کی بنیاد پر کرتا ہے، نہیں پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ لو، دینداری خوبصورتی بھی دیکھنا ہے، خاندان اور فیملی بھی دیکھنا ہے، مالداری بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ سب بعد میں، اول نمبر پر جو دیکھنا ہے وہ کیا دیکھو گے؟ دینداری۔ تحقیق کرو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہے یا نہیں، دین کی باتیں بنیادی وہ اس کو معلوم ہے یا نہیں، آنے والی اولاد کی یہ تربیت کیسے کرے گی؟ نہیں تو کیا ہوگا؟ خود موبائل، بچے کو موبائل دے دے گی، خود بھی گمراہ، بچوں کو بھی گمراہ کرے گی۔ اس لیے جس سے شادی کرنا ہے تمہارا گھر لے کر بیٹھے، گھریلو بیٹی سے شادی کرنا ہے جو گھر جمانا جانے، گھر کو سجائے، گھر کو جمائے، گھر کو آباد کرے، یہ نہیں کہ گھومنے پھرنے والی، جو خاندانی ہو اس سے شادی کرے۔ یہ کیوں؟ ابھی آگے پتہ چلے گا کہ مین بنیاد معاشرے کی، سماج کی سدھارنے کی ذمہ دار جو ہے وہ ماں ہے۔ ماں کی کوکھ اور ماں کا پیٹ آنے والے اولاد پر اثر ڈالتا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے تو پہلے اس پر بہت احتیاط کرتے تھے کہ بھئی دیکھو پیٹ میں رہا بچہ، اس کی حفاظت کیسی کرے، ماں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ اب آج کل کا جوان اس چیز کا قائل نہیں ہے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جوڑے نے شادی کی، اور شادی کے وقت دونوں نے پہلی ملاقات کے اندر پرومس کیا، عہد و پیمان کیا کہ چلو ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی بھی حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، ہم دونوں حرام نہیں کھائیں گے، تو وعدہ کر میں بھی وعدہ کرتا ہوں، تاکہ ہماری اولاد کے اوپر اثر پڑے۔ کہا بہت اچھا، بیوی بھی مان گئی، دونوں نے پہلی ملاقات میں یہ پرومس کیا۔ اب یہ کہ 1 سال ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ ذرا بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، تو جو باپ ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ جانتے ہیں کہ ان کو کتنی تمنا رہتی ہے کہ کب میرا بچہ چلنے کے قابل ہو جائے کہ میں اس کو مارکیٹ میں لے کر جاؤں، بازار میں لے کر جاؤں۔ اس نے بھی دیکھا کہ بچہ چلنے کے قابل ہوا تو ماں سے کہا، بیوی سے،
کہ بھئی تیار کر دے، میں بازار لے جاتا ہوں آج اس کو۔ الحمدللہ اس نے تیار کیا، کاجل، پاؤڈر اور ایک آدھ نقطہ بھی کر دیا یہاں پر تاکہ نظر نہیں لگ جاوے۔ ہاں، خوبصورت جما دیا، سجا دیا۔ اب ابو جی لے کر جا رہے، یہ بازار میں پہنچے، بچے نے ایک بور کا ٹوکرا دیکھا۔ بور تو سمجھتے ہو نا، بیر، ہاں، اس کا ٹوکرا دیکھا، بہت اچھے بڑے بڑے بیر تھے۔ بچے کے منہ میں پانی آیا، اس نے انگلی چھڑائی باپ کی اور فوراً ایک بور جھپٹ کے کھا گیا۔ باپ تڑپ گیا، بالکل تڑپ گیا، یہ کیا ہوا؟ اجازت کے بغیر یہ حرام کیوں کھایا اس نے؟ یہ بھی میرے نبی کی تعلیم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں نا، کتنے پیارے ہیں، پیار کتنا ہے آقا کو کہ آقا منبر پر خطبہ دیتے ہوتے، حسن اور حسین یہ مسجد میں گھس آ جاتے اور کرتے لمبے پہنے ہوتی، کبھی پیروں میں آ جاتا تو گرتے، وہ گرتے پڑتے نانا کی طرف دوڑتے۔ ویسے بھی نانا کو نواسے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، اسی لیے ایک صاحب کہنے لگے کہ نانا کے نواسے نانا کے خون کے پیاسے۔ تو کہا کہ وہ نواسے آئے تو نانا جان خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر گئے، دونوں کو پکڑ کر لے آئے اور دونوں کو کاندھے پہ بٹھا دیا۔ پیار تو اتنا ہے، امام حسن اور امام حسین کو یہاں بٹھا دیتے، کبھی آقا سجدے میں جاتے تو کوئی کاندھے پہ کمر پہ بیٹھ جاتا اور کہتے واہ ہماری سواری کتنی اچھی، تو آقا فرماتے سواری اگر اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھے ہیں، اتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ کھجور کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی اتار دی گلے تک، کخ کخ یعنی ایسا کہہ کر، اور پوری انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال لی۔ کہا بیٹا یہ ہم لوگ اس کے لائق نہیں، ہم آپ کو اچھی دے دیں گے۔ نکال لی۔ تو جو چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے کیسی منہ میں ڈالی ہوئی چیز نکال لی۔ وہ باپ بھی تڑپ گیا وہاں پر، یہ نہیں کہ چلو جانے دو چھوٹا بچہ۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا بھئی یہ کپڑے کیوں پہنا ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیوں کیا دیکھیں چھوٹا بچہ ہے۔ نہیں، چھوٹا بچائی بالکل کلیئر اور پلین سلیٹ ہوتی ہے، ابھی جو لکھ دو گے اس کی تختی پر دل پر لکھا جائے گا، وہی ہوتا ہے، وہی موقع ہوتا ہے، وہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، اسی وقت بچے کو سمجھا دیا جائے۔ بچپن میں رہی ہوئی باتیں بہت عجیب اثر کر جاتی ہے۔ آج ایک مول صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ مولانا کی چھوٹی بچی ہے 3.5 سال کی، وہ اسکول سے آئی تو گاڑی والا پوری اسٹریٹ کے اندر محلے کے اندر داخل نہیں ہو سکا، دور اتار دیا۔ تو بچی گھر میں آئی، کہا کہ آج تو ہم کو بہت دور اتار دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ غیر مسلموں کی یا ہندوؤں کی شادی ہے نا۔ ارے بیٹا یہ محلے میں تو کوئی غیر مسلم رہتا نہیں ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہی کہ ہندوؤں کو شادی ہے؟ کہا اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کسی کے سر پہ لپٹا نہیں تھا، کسی کے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی، کسی کے سر پہ لپٹا نہیں تھا، کپڑے بھی ایسے پہنے تھے، تو وہ تو یہی لوگ پہنتے ہیں، ہم لوگ مسلمان تو نہیں پہنتے نا۔ یہ دیکھیے تربیت کا اثر، یہ تربیت کا اثر، یعنی سر کھلا رکھنا اور کٹے چھٹے کپڑے پہننا مسلمان بہو بیٹیاں نہیں پہن سکتی۔ یہ اسلامی تعلیم اور تربیت کا انداز اور نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کا گھرانہ جس طریقے سے آپ بناؤ گے اس طریقے سے بنے گا۔ تو یہ پہلے سے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ یہ باپ اور میاں بیوی جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کھائیں گے، باپ تڑپ گیا کہ یہ کھایا کیوں اس نے، یہ نہیں کہ 1 کلو رکھ دوں گا بعد میں، نہیں کیوں کھایا آج اس نے۔ اپنے آپ کو جانچا، دل میں بات آ گئی کہ نہیں تو نے زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔
بیگم سے پوچھا بیگم آج یہ ہوا ہے، میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، کیوں میرے بچے نے ایک حرام کی کھجور کھا لی، بغیر اجازت کے بیر کیوں کھا لیا، کیوں ایسا ہوا؟ اندازہ لگائیے کیسی تڑپ ہوگی اس کو۔ تو بیگم نے کہا جی مجھے یاد آ گیا، شادی سے پہلے کی بات ہے، میں اپنے مائکے میں جہاں رہتی ہوں وہاں گھر کی کھڑکی کے ساتھ دوسرا ایک باغ تھا، اس باغ میں بیری کا درخت تھا، بیر بہت اچھے آتے تھے۔ ایک دن صبح میں نے کھڑکی کھولی تو بہت اچھا پیلا پیلا بور اس کے اندر نظر آیا، میرے منہ میں پانی آ گیا۔ پڑوسن جس کا باغ تھا وہ میری سہیلی اور فرینڈ تھی، میں نے سوچا ابھی کھا لیتی ہوں بغیر اجازت کے، میرا دل ہے اس میں، بعد میں کل اس کے اجازت لے لوں گی، کہہ دی ہوئی کہ بھائی میں نے بغیر اجازت کے ایک بور کھایا تھا، وہ تو خوش ہو جائے گی، ناراض تو نہیں ہونا ہے۔ کہا وہ کل آئی نہیں اور میں کہنا بھول گئی، اور آج یہ عالم آیا کہ میرے یہاں میری شادی بھی ہو گئی، میرا بچہ پیدا ہوا، تو میں نے جو اپنی شادی سے پہلے بغیر اجازت کے ایک بیر کھایا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج میری اولاد نے حرام کا کھا لیا، بغیر اجازت کے میری اولاد نے کھا لیا۔ تو ماں کے پیٹ کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، اس لیے جو سماج اگر نیک بنانا چاہتے ہو تو دلہن جس سے شادی کرنا ہے وہ نیک ہونی چاہیے، نمازی ہونی چاہیے، اچھے خاندان کی ہونی چاہیے۔ صرف کپڑے اور چمڑی کی خوبصورتی کو مت دیکھنا، ورنہ تمہارے بچوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے۔ اور لڑکا بھی کیسا ہو، لڑکا بھی دیندار ہو، نیک ہو۔ کمائی تو دیکھتے ہیں، کمائی دیکھتے کہ کمائی کیسی ہے، کتنی سیلری ہے اس کی، ٹھیک ہے یہ بھی دیکھو، کوئی انکار نہیں کرتا۔ گھر دیکھنے بھی جاتے ہیں، لڑکے کا گھر بھی دیکھنے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ لڑکے کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بہت سی مرتبہ تو ویسے مسجدوں میں ہی پتہ چل جائے کہ ختم وتم کبھی رکھا ہوتا ہے تو کچھ لوگ بالکل باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کریم سے محروم، رمضان المبارک میں سب پڑھنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے۔ میرے بھائیوں جوانوں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے اماموں سے ملو کہ مجھے پڑھنا ہے۔ یہ علماء آپ کے رات میں آپ کی فرصت میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نوجوان اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا داماد تلاش کرو جو نمازی ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ یہ چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، آج کل یہ نہیں دیکھتے، پھر بعد میں طلاق ہوتی ہے، دکھی ہونا پڑتا ہے ہماری بچوں کو۔ اس لیے دونوں طرف سے یہ نیک ہو۔ دیکھو اسلام کتنی فکر کرتا ہے آپ کے سماج کو نیک بنانے کی۔ ذرا دیکھیے، جب طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے اندر اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کیا؟ جب میاں بیوی کی ملاقات ہو، جب اپنے عمل میں مشغول ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما، جو اولاد تو ہمیں دینے والا ہے، جو اولاد ہمیں دینے والا ہے، اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ دیکھیے ملاقات، اللہ کے نبی نے کوئی لمحہ، کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس پر دعائیں نہیں بتائی۔ بھائیو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہے، ہر عمل کے وقت، ہر عمل کی ابتدا اور انتہا میں دعائیں بتلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعاؤں کے پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ دعا کی وجہ سے آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا، آپ کی ہر عادت عبادت ہو جائے گی۔ عمل کے ابتدا اور عمل کے اختتام پر دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام۔ مسنون دعا کی کتابیں ملتی ہیں، وہ کتابیں وہ دعائیں یاد کرا دو۔
تو کہا میاں بیوی یہ ملاقات کے وقت میلاد پر یہ دعا پڑھیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سیدھی سادھی کان میں اذان، اس کان میں اقامت. کیوں؟ اس لیے کہ اذان جو ہے اس کی وجہ سے شیطان، آپ ادھر متوجہ رہیے، اذان کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے، شیطانی اثرات سے بچوں کی حفاظت ہوگی. دوسرا، کان میں جائیں گے تو پہلے بول یہ جائیں گے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نام کی اہمیت اور نماز اس کی فکر دلائی جائے گی اذان کے اندر. بچے کے کان میں اذان اور اقامت یہ بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. جب آپ کا بچہ 6-7 دن کا ہو گیا، اب نام رکھنا ہے آپ کو. اسلام میں نام رکھنا ایک ویسے ہی بیکار عمل نہیں ہے، باقاعدہ نام کی طرف توجہ دلائی. نام سے زندگی میں اثر آتا ہے. اسی لیے فرمایا تو سمو بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء، او لوگوں نبیوں کے نام پر نام رکھو. احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وَأَصْدَقُهَا، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہے، اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے. یہ عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نام کی بہت زیادہ اہمیت تھی. کسی کا نام الٹا سیدھا ہوتا آپ اس کو باقاعدہ بدل دیتے تھے، حتیٰ کہ زمین علاقہ اس کا بھی نام غلط ہوتا آپ اس کو بھی بدل دیتے. ایک علاقے میں پہنچے، شکایت کی کہ بھئی یہ بہت بنجر علاقہ ہے، یہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے، بیچارے کھیتی باڑی والے سب پریشان ہیں. کہا بھئی اس علاقے کا نام کیا ہے؟ نام بتایا کہ یہ جس کا مطلب ہوتا تھا اجڑ اور بیابان. اللہ کے نبی نے کہا یہ نہیں، اس کا نام بدل دو، خضرتن رکھ دو. خضرہ یعنی تر و تازہ. نام بدلا، اسی سال سے ان کی کھیتی باڑی میں خوب برکت ہونے لگی. نام کا اثر آتا ہے. اولادوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو. اللہ کی صفت عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الواحد، عبد الصمد، عبد القادر، یہ اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر نام رکھا جائے. ولیوں کے نام پر نام رکھو تاکہ ان کی نیت بھی ہو تو اولاد میں اس کا اثر بھی آئے گا. وہ نام جس سے تکبر ہو اس نام سے بھی اللہ کے نبی نے روکا، بلکہ وہ نام بھی بدل دیے. اللہ کے نبی کی بی بی، ہم سب کی ماں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے برہ تھا، بہت زیادہ نیک. ذرا تکبر آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا ان کا. کتنی جگہ ایسے ہے کہ زمینوں اور گاؤں اور بستیوں کے نام بدلے، لوگوں کے نام بدلے. نام کے باب میں ہم لوگ بہت غفلت کرتے ہیں. تو نام لینے کہاں جائیں؟ اپنے امام سے ملو، اپنے علماء سے ملو، اپنے عالم، اپنے امام جو بتلا دے وہ نام رکھ لو. لیکن دیکھو ذرا سنبھل کے، اس لیے کہ آپ بھی بیوقوف ہیں، پھر آپ کو بیوقوف بنانے والے بھی تیار ہیں. آپ جا کر کہتے ہیں کہ بھئی سپٹمبر کی 17 تاریخ اتنے بجے دوپہر میں، اتنے بجے رات کو. یہ سب کس نے کہہ دیا کہنے کے لیے؟ اور کوئی مولوی نہیں مانگتا، کوئی عالم نہیں مانگتا. جو مانگے سمجھ جاؤ دھوکہ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے. اسلام میں نام رکھنے کی شرطوں میں یہ ہے ہی نہیں، جس کو ہمارے یہاں فعال کھلنا کہتے ہیں. مولوی صاحب اب میرے جیسے کے پاس آئیں گے تو میں بھی سمجھاؤں آیا ہے لا، کب پیدا ہوا؟ تو کہا سپٹمبر کی فلاں تاریخ دوپہر کو یا رات کو. اور وہ بیچارہ سب لکھواتا جا رہا ہے. اور مولوی صاحب خواہ آپ کے سامنے کاغذ ہے، اس کے اوپر نمبر ڈال لیں، دیکھو این سے نام آئے گا، میم سے آئے گا، فلاں سے آئے گا. اور مولانا اس کا بھی
ہدیہ وظیفہ نذرانہ اینٹ لیتے ہیں. اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. سیدھے سیدھے آؤ, کہو بھئی میرے یہاں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی بھی ہے, مجھے کوئی اچھا نام دیجئے جو بزرگوں کے نام پر ہو یا نبیوں کے نام پر یا اللہ کی صفت کے نام پر ہو, وہ دے دو, میں رکھ لوں گا. بیٹیوں کے نام پر بھی بے معنی نام مت رکھو, جیسے آج کل بہت چل رہے ایسے, اور لوگ انٹرنیٹ کے پاس جاتے ہیں, انٹرنیٹ پر, نیٹ پر. نیٹ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے بچوں کا. اب وہاں جاتے ہیں, اس پر سے لکھ کر آتے زویا. یہ بالکل بے معنی نام, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب یہ نام رکھا جائے, کوئی رکھا ایان. یہ ایان کیا ہوا کرتا ہے, ایان بیان. آج کل ایسے الٹے سیدھے, ذرا مطلب معنی ہو ایسے تو نام رکھو. عالموں سے نام پوچھو, اللہ کے بندے دے دے مت کرو. بعض لوگوں کے یہاں تو عجیب ہے, نام رکھنے کا بالکل بدمزاج. کیا کہتے ہیں, قرآن شریف کھولا اور جس حروف پر پہلے نظر پڑی وہ نام رکھ دیا. یہ مصیبت کہاں ہوئی؟ ہم بھروچ گئے ایک دن شہر کے اندر ایک علاقے میں, بہت پہلے پوچھا کہ کیا نام ہے بچے کو سامنے, تو کہ محمد دین. کہ دین عربی میں دین تو ادھار کو کہتے ہیں, دینون ادھار. تو کہا وہ تیسرے پارے میں کہا وہ ادھار کا بیان, کہ ادھار کیسے لینے کا, نہ ادھار کیسے دینے کا, وہی بیان ہے. تو کہا بس ہم نے قرآن شریف کھولا نے اس پر پہلے نظر پڑ گئی. میں نے کہا کم بخت ادھاری کر کے لائے گا تیری جان پہ, نام بدل اس کا. اب یہ محمد دے. اس علاقے میں آگے ایک جگہ گئے تو وہاں بچہ آیا, اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا ہے. میں نے کہا بیٹا نام کیا ہے؟ تو کہ سماؤن. کہ سماؤن یعنی آسمان. میں نے کہا آسمان کوئی نام ہوتا ہے؟ کہا قرآن شریف کھولا, پہلی نظر پڑ گئی تو وہ نام ہم نے رکھ دیا. میں نے کہا اگر ابلیس اور شیطان کے لفظ پر پڑی تو کیا رکھو گے؟ فرعون پر پڑ گئی, خبیث کا بھی لفظ ہے. اور یقیناً ابھی 1 مہینہ پہلے میرے پاس واٹس ایپ پر آیا یہ کہ ہاں ابلیس نام رکھا. کیوں؟ دیکھیں قرآن شریف میں ہے نا. میں نے کہا قرآن شریف میں تو خبیث بھی ہے, خنزیر بھی ہے, ایسے ایسے بے تکے, کلب یعنی کتا, وہ بھی ہے. تو قرآن شریف کے اندر تو جو ہے کسی چیز کی برائی بتانے کے لیے اس چیز کا بھی استعمال کیا گیا. تو رکھ لو گے. نام رکھنے کا طریقہ نہ فال کھلوانے کا ہے, نہ تو جناب والا قرآن شریف کھول کے دیکھنے کا ہے. علماء اللہ والے ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بتلا دیں گے, وہ نام رکھ لیا جائے. خاص کر کے وہ نوجوان جن کی شادی ہو گئی, اولاد نہیں آئی, یا ابھی شادی کرنے والے ہیں, وہ اس بات کے اوپر توجہ دے, اس بات پر توجہ دے. نام بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے زندگی کے اندر. جب بچہ بڑا ہو جائے, کتنے بجے اذان ہے بھائی؟ 8:05 کو ہے, انشاءاللہ اس سے جلدی ختم کر دیتے ہیں, جلدی جلدی. ہاں جب بچے, تو نام کے اوپر آ گیا. جب بچے بڑے ہو جائیں, نام رکھ دیا. ان کو سب سے پہلے جب بچہ بولنا سیکھے تو کیا سکھاؤ گے؟ حدیث شریف میں آتا تمہارے بچے بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اور جب تمہارا انسان مرنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. پہلے بھی لا الہ الا اللہ, آخر میں بھی لا الہ الا اللہ. زندگی گزرے گی اسی کلمے کے اوپر. ہمارے یہاں تو کوئی کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے تو کہتے خاتمہ ایمان پر ہوا ہے نا. کتنا نصیب دار ہوگا, لوگ ایسی موت مانگتے. تو بچہ جب بولنا سیکھے تو یہ سکھائیے. اور ماں وہ ہونی چاہیے, ماں جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ بچے کو جب وہ سمجھتی ہے کہ ابھی بولتا نہیں ہے, ابھی تو صرف بچہ دیکھ رہا ہے, کتنا ہوشیار ہوتا ہے. ایسی کرو ایسے, وہ ہنسے گا. زبان نکالو, بچہ ہنسے گا. انگلیاں دو آپ کی, فوراً وہ پکڑے گا. پتہ چلا یہ کیچ کرتا جا رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز نہیں دی ہے. جس دن یہ بولنا شروع کرے گا تو کیا بولے گا؟ جو آپ کے گھر میں حرکت ہوتی ہے وہ بولے گا. دیکھو زبان ہوتی ہے نا, گجراتی والوں کے گھر میں اردو بولنے والا نہیں پیدا ہوتا, گجراتی والا ہی ہوتا ہے. چاہے وہ گجراتی اپنا علاقہ چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں بستے جہاں اردو بولی جا رہی, پھر بھی وہ گھر میں تو وہی مادری زبان بولے گا. کیوں
اس لیے کہ گھر میں جو ماں بول رہی ہے، جب پیٹ میں تھا اور ماں جو زبان بول رہی ہے، ابو جو زبان بولا، یہ اس نے اندر ہی سن کے یاد کر لی ہے اور وہی بولے گا وہ۔ اس لیے ماں ایسی ہونی چاہیے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھ کر، جب دودھ سے ہٹائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا اتنی زور سے پڑھے وہ بچہ سنتا جائے۔ جس دن بولنے سیکھے گا اس دن یہ دعائیں پڑھے گا۔ ماں کپڑا پہنائے، چاہے وہ بچہ بول نہیں رہا، کپڑا بدلواتے وقت بھی ماں دعا پڑھے۔ اب یہ تو خوبصورت دیکھ کر لایا تھا، دعا والی تو لایا ہی نہیں تھا، وہ کیا کرے گی؟ وہ تو گوگل پہ ڈھونڈتی ہے سب۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آج تم کو قدر کہ ماں اگر ایسی لائے تو جو دودھ پلائے تو، کھانا کھلائے تو، کپڑے بدلوائے تو، ٹوائلٹ میں لے جائے تو سب وقت دعائیں پڑھے۔ ہاں، جب بچہ 6 سال کا ہو جائے ادب سکھاؤ، 7 سال کا ہو جائے نماز کی تاکید کرو، تو کیا 2-4 سال گھر میں اچھلنے کودنے دے؟ جی ہاں، یہ مستی کرنے کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں مستی کرنے دی تو بعد میں آپ کو مستی کروائے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، نل کھول دو اور نیچے سے ہاتھ رکھ دو، پانی کہیں سے بھی جگہ بنا لے گا۔ آج یہ معصوموں کو کھیلنے کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ بڑے بڈھے جتنے بیٹھے ہیں سب سے پوچھو کتنے طوفان کیے تھے، کہاں سے کودے تھے، کیا کیا کھیل کھیلے تھے۔ اب ان کو کہاں ہے؟ اسکول، ٹیوشن، ہوم ورک، 2 جگہ کے ہوم ورک، اور پھر مدرسہ۔ یہ بیچارے کیا پڑھیں گے؟ صبح میں تو بن ٹھن کے اسکول گئے، وہاں سے آئے کہ سیدھے ٹیوشن۔ میں ماسٹروں سے پوچھتا ہوں تم پڑھاتے کیا ہو اسکولوں کے اندر کہ یہ ٹیوشن کی بیماری لگوائی ان بچوں پر؟ قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ٹیوشن نہیں بھیجیں گے تو آپ کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماحول بنا کے رکھ دیا۔ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہم نے نہیں پوچھا؟ ہم فیس دے رہے وہاں، کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کے بچے مدرسے جا رہے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے سنا کہ مدرسے کے بچے کو ٹیوشن بھیجنا پڑا؟ بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو گھر میں پڑھنے اور یاد کرنے بٹھاتے بھی نہیں۔ جو بچہ اسکول میں جا رہا ہے وہ انسان کا کلام سیکھ رہا ہے، اور جو مدرسہ میں جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام، جو ساری کائنات کا خالق مالک، اس کا ٹیوشن نہیں۔ یہ معصوم پر کتنا ظلم! ٹیوشن دونوں ہوم ورک دے رہے ہیں، اسکول والے بھی ٹیوشن والے بھی ہوم ورک۔ اب گھر میں سوتا بھی جا رہا ہے، نیند بھی نکالتا جا رہا ہے اور یہ کرتا جا رہا ہے۔ اب چڑچڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ضدی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ مدرسہ بالکل یتیم مسکین مرات اٹھا جو ٹائم ہے وہ مدرسہ کے لیے، صدقات زکوٰۃ کے طور پر بالکل مدرسہ کا حال ہے۔ حالانکہ ہم جتنے بڑے بیٹھے ہیں ایمانداری سے کہو، آج تم ایمان کی جو باتیں جانتے ہو، کیا وہ برکت نہیں ہے جو استاد نے لکڑی ٹھوک کر ہم کو کھڑے رکھ کر کلمے پڑھوائے تھے؟ آج مدرساؤں میں وہ کلمے پڑھوانے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو آدھا گھنٹہ بیٹھتے، کب کلمے پڑھوائیں گے ان کو؟ ان آنے والے حالات میں ان بچوں کے ایمان کی سلامتی کیسے ہوگی؟ کیسے سلامتی ہوگی؟ بہت ضروری ہے۔ تو مین بنیاد کے اوپر توجہ دیجئے۔ ہماری بات کہاں سے چلی تھی کہ سماج اور معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ ان چیزوں پر توجہ دو۔ بات تو بہت کچھ کہنا تھی لیکن یہی باتیں ضروری تھی، اس لیے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما،
ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، اس امت کے علماء کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے ایک ایک انسان اور فرد کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں قرآن کے پڑھنے والے بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما، حرام خوری حرام کاری سے حفاظت فرما، صحیح پاکیزہ حلال لقمہ نصیب فرما، ہمارے گھر کی اصلاح فرما، ہمارے محلے کی اصلاح فرما، ان علماء امت کی اے اللہ خدمات کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔